السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن عمل وہی کرے گا جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اور وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ مسلمان مومن اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ اس پیار کی ایک صورت یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ آپ کس طرح زندگی گزارتے تھے، اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بندہ مومن ہر روز سوتا اور بیدار ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان کی تازگی ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیدار ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، الارم بھی لگا لیتے ہیں لیکن 2 4 5 مرتبہ پھر بند کر دیتے ہیں، اور پھر 2 4 کروٹیں دائیں اور 2 4 بائیں لے کر اٹھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیدار ہوتے تو چستی کے ساتھ سیدھے بیٹھتے، لیٹے ہیں تو دائیں بائیں نہیں ہوا کرتے تھے، سیدھے بیٹھتے، اور بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کیا کرتے، ایک دعا پڑھتے اور قرآن مجید کا ایک رکوع اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے تلاوت کرتے۔ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریفیں تو اسی اللہ کی ہیں جس نے ہمیں زندگی دی۔ میں تو سویا تھا، میرے ہاتھ میرے اختیار میں نہ رہے، میرے پاؤں میرے کنٹرول میں نہ رہے، میری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، میرے کانوں نے سننا بند کر دیا، میری زبان نے میری مرضی کے مطابق بولنا بند کر دیا۔ یہ اسی رب کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی اور یہ سارے اعضاء میرے تابع ہو چلے۔ اور اگر وہ رب چاہتا تو میں سویا ہی سو جاتا۔ کتنے ہی ایسے ہیں، جناب کیا ہوا، کہتے کچھ بھی نہیں، صحیح سوئے تھے، صبح اٹھایا اٹھے ہی نہیں۔ یہ اسی رب کا کرم ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد یہ عمل کرنا میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ اگر ہمیں ان سے پیار ہے تو یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ قرآن مجید کی تیسری سورت سورۃ الفاتحہ، بقرہ کے بعد آل عمران،
اس سورت کا پورا رکوع جو آخری ہے آپ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر دیتے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کتنا پیار تھا۔ آپ سوتے ہیں تو آخری باتیں جو آپ کی ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اور آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے فوراً بعد اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی رب کے کلام کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیرت ہے، یہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس سے پیار اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وضو کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اس کے مقابلے میں صرف 2 رکعات کے ثواب کو رکھا جائے۔ فرمایا میں نبوت کی زبان دعوے سے کہتی ہوں پوری دنیا ہیچ ہے اور ان 2 رکعتوں کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ کتنی عظیم ہے۔ پوری دنیا میں مساجد بھی آتی ہیں، مکہ بھی آتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے، بیت اللہ بھی آتا ہے، مسجد نبوی بھی آتی ہے، بیت المقدس بھی آتا ہے، آسمان زمین بھی آتا ہے، ساری مخلوقات بھی آتی ہیں۔ فرمایا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، صرف 2 رکعت کا ثواب پوری دنیا اور اس کے ہر چیز سے قیمتی ہے۔ جس کی سنتوں کا یہ عالم ہے وہ فرض کیا ہوں گے، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ آج مسلمان ان سے بھی محروم ہے، لیکن مجھے محبت بڑی ہے، مجھے پیار بڑا ہے، مجھے آپ سے عشق بڑا ہے۔ غلط ہے۔ اگر محبت ہے تو یہ کام کرو، سب سے پہلے اٹھ کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، 2 رکعات سنتیں ادا کرو۔ آپ سنتیں ادا کرنے کے بعد لیٹ جاتے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے سامنے اگر میں بیدار ہوتی، نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی، میں بیدار ہوتی تو آپ میرے ساتھ باتیں کرتے، اور اگر میں نے نماز نہ پڑھنی ہوتی ایام میں سوتی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ اپنی دائیں کروٹ میں لیٹ کر آپ آرام فرماتے۔ آرام کیوں فرماتے؟ کیونکہ رات کو آپ نے لمبی لمبی تہجد پڑھی ہوتی تھی تو تھوڑا سا آرام فرما لیتے۔ پھر آپ ابھی آرام فرما رہے ہوتے تو مؤذن آ جاتا، آپ کو بلاتے کہ حضور صحابہ جمع ہو چکے ہیں، نماز پڑھائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، آ کر نماز پڑھاتے۔ نماز پڑھانے میں آپ 60 سے لے کر 100 آیات ہر روز تلاوت کرتے، 60 سے 100 آیات۔ ہماری مساجد میں سب سے لمبی نماز جمعے والے دن ہوتی ہے، اگر اس میں بھی سورت سجدہ اور سورت دہر پوری پڑھی جائیں تو تب جا کر مشکل سے 60 کے قریب آیات ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً وہ بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، پوری بھی پڑھی جائے تو 60 آیات ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام 60 سے 100 آیات پڑھتے، پھر آپ سلام پھیرتے، ذکر و اذکار میں لگ جاتے۔ وہ اذکار علیحدہ، ان کی الگ تفصیل ہے۔ ذکر و اذکار کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا، صحابہ بھی بیٹھے رہتے، آپ بھی بیٹھے رہتے، سورج طلوع ہو جاتا۔ سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد نبی علیہ السلام نے 2 رکعات کا بتایا۔ آپ نے فرمایا انسانی وجود میں 360 جوڑ ہیں۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے، یہ حدیث آج کی نہیں، ٹیکنالوجی کی نہیں، میڈیکل کے دور کی نہیں، 1400-1500 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے بتایا تھا، بغیر کسی ایکس رے کے، بغیر کسی میڈیکل کے، بغیر کسی تحقیق کے، انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہے۔ آج کی میڈیکل ایک جوڑ بھی
کم نہ بتا سکی اور ایک جوڑ بھی زیادہ نہ بتا سکی، جو دلیل ہے اس بات کی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام جب بھی بولتے تھے آسمان کے کہنے کے، رب کے کہنے کے اوپر بولا کرتے تھے۔ یہ نبوت کی دلیل ہے۔ انسانی وجود میں 360 جوڑ ہیں، فرمایا ہر روز اس پر صدقہ فرض ہے۔ اب پورے جوڑ کا ساری دن اس سے کام لیتے ہو، پکڑتے ہو، اٹھاتے ہو، رکھتے ہو، بولتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، چلتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سب کچھ یہ پورے وجود کا اگر تم ایک دن کا کرایہ 1 روپیہ بھی دو تو ایک آدمی کے کتنے ہوئے؟ 360۔ گھر کے افراد لگاؤ، کون ہے جو روزانہ ہزاروں روپیہ صدقہ کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد سے لے کر زوال تک صرف 2 رکعت تم پڑھ لو، میرا رب تمہیں پورے وجود کے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا فرق ہے اس کا اور اس کا جس نے صدقہ دیا اور جس نے نہ دیا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے وجود کا صدقہ دیا، اگر وہ اسی دن فوت ہو چکا، اگر وہ اسی دن اس دنیا سے چلا گیا، میرے رب ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ہمیں کیا معلوم ہم کس دن اس دنیا سے چلے جائیں؟ کہتے ہیں اچھا بلا تھا، ایک دم سے برین امرج ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک تھا، تندرست تھا، ابھی نماز پڑھ کے گیا تھا، لیکن روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر اس دنیا سے چلا گیا۔ اچھا بلا تھا، ہم نے ابھی دیکھا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چل بسا۔ ہزاروں نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی کو علم نہیں، صبح صبح اپنے بچوں سے باتیں کر کے جاتا ہے، بیٹا شام کو گھر آؤں گا اور پھر تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا، میں واپس آؤں گا تو تمہاری یہ چیزیں لے کر آؤں گا، لیکن بچوں کو نہیں علم ہوتا کہ آج بابا آئیں گے نہیں، ان کو لایا جائے گا، نہیں پتا ہوتا۔ تو ہر روز دن کے آغاز میں 2 رکعت میرے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور اگر 2 کے بجائے 4 پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، اے آدم کی اولاد، دن کے آغاز میں صرف 4 رکعات تم پڑھ لو، سارے دن کی پوری پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، روزی، رزق، جس چیز کی تجھے ضرورت پڑے گی، میں رب پورا دن تیرے ہر کام میں تجھے کافی ہو جاؤں گا، تیری کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، تیری کوئی ضرورت ادھوری نہیں رہے گی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات، 4 رکعت دن کے آغاز میں تو پڑھ لو، میں سارا دن تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ میرے نبی علیہ السلام پڑھتے، صحابہ پڑھتے، آپ پھر ان کے بعد صحابہ آپ کے قریب آتے، باتیں چیت ہوتی، گفتگو ہوتی، کبھی زمانہ جاہلیت کی، کبھی حال کی۔ گفتگو کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں جاتے۔ گھر میں کیسے جاتے؟ ہمارے ہاں تو جانے کے انداز ہو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تو پہلا کلمہ بسم اللہ، اندر پہنچتے سلام کہتے، کھانے یا پینے کے لیے کچھ ملتا تو پھر بھی بسم اللہ پڑھتے۔ آج سیرت کا یہ سبق ہے کہ اگر ہم واقعتاً اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا چاہتے تو اس سیرت پر بھی تو عمل کرو نا۔ دروازے پر پہنچو تو بسم اللہ، اندر پہنچو تو سلام، اور اس سے کے بعد کوئی چیز دی جائے تو کھانے پینے کی تو بسم اللہ۔ اگر یہ عمل کرو گے یقین جانو زندگی میں سکون آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ، شیاطین، جنات جو اس گھر میں موجود ہوتے ان کو بڑی فکر لگ جاتی ہے، فوراً کہتے ہیں لا مبیت لکم، آج رات تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، آج رات یہاں ٹھکانا نہیں ہے۔ اور جب اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نکلو نکلو ولا عشاء، اس نے تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لی ہے، نہ کھانے کو ملے گا نہ رہنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہم روزانہ اس سیرت پر عمل کریں، ایک دن بھی نکلیں، دوسرے دن بھی نکلیں، تیسرے دن بھی بھاگیں، چوتھے دن بھی بھاگیں، جب ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ ان کی دوڑیں لگتی رہیں گی، پھر گھر میں جنات آئیں گے،
جادو آئے گا، شیاطین آئے کہ نہیں یار ایتھوں دے لب دا ہی کچھ نہیں. اور اگر یہ نہ پڑھے، حدیث ہے فرمایا شیاطین کی نظر ہوتی ہے، جنات کی نظر ہوتی ہے، یہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں. جب نہیں پڑھتا خوش ہو جاتے ہیں، ادرکتم المبیت، آج رات یہاں ٹھہرنے کا موقع مل گیا، آج رات تو ہم یہاں ٹھہریں گے. اور جب اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی جاتی ہے وہ بسم اللہ تب بھی نہیں پڑھتا، غٹا غٹ پی گیا، کھا گیا. فرمایا وہ سارے کہتے ہیں ادرکتم العشاء، آج کھانا بھی یہاں ملے گا، رہائش بھی یہاں ملے گی. روزانہ کھانا ملے، روزانہ رہائش ملے، روزانہ کھانا ملے، روزانہ رہائش ملے، اور سال ہا سال گزر جائے. پھر کہتے قاری صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، دروازے کھڑکتے ہیں، لائٹیں بجھتی بلتی ہیں، بچے رات کو ڈرتے ہیں، وزن تھوڑا سا پڑتا ہے، پریشانی سی رہتی ہے. ارے کیوں نہ رہے، جن کو تم نے اپنے گھروں میں سال ہا سال سے پال رکھا ہے، اب کہتے ہو وہ یہاں سے چلے جائیں؟ نہیں، اب تو وہ سمجھتے شاید یہ گھر ہمارا ہے اور ہمارا حق ہے اس میں. اگر تم اپنے اعمال کو صحیح کر لو پھر یہ تمہیں ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا، قاری صاحب بس تویز دے دو، دم کر دو، یہ وہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. سب سے بڑا دم تمہارے پاس ہے. پکے ایمان کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے جاؤ. میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے پوری شیاطین کی جماعت بھی آ جائے کبھی نہیں کھول سکتی. جس چیز کو بسم اللہ پڑھ کے رکھا جائے شیاطین کبھی اس کو ہلا نہیں سکتے. پھر تمہارے یہ شکوے ختم. قاری صاحب پیسے چوری ہو جاتے ہیں، قاری صاحب چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، قاری صاحب بس شیاطین شرارتیں کرتے. کچھ نہیں ہوگا اگر تم میرے نبی کی سیرت پر عمل کرو گے. تو جاؤ تو بسم اللہ، آگے جو موجود ہو سلام، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بھی. میرے نبی علیہ السلام جاتے، جا کر پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ جی ہے. آپ کھاتے بسم اللہ پڑھ کے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا آپ جا کر پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، لیکن آگے سے کیا جواب؟ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے انی صائم. نہیں ہے تو آج میں نے روزے کی نیت کر لی. یقین جانیے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، آج کوئی ایسا نہیں ہے جو گھر میں جائے اور پوچھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو کہا جائے کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کبھی اپنے زبان سے کوئی شکوے والے کلمات نہیں نکالے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ گئے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے، کہا گیا نہیں ہے. آپ ٹھہر گئے لیکن بھوک خوب ستا رہی تھی. شاید آپ نے رات کا بھی کھانا نہ کھایا ہو. آج نہیں کہا کہ انی صائم، میرا روزہ ہے، نہیں. آج آپ کی ہمت ذرا جواب دے رہی تھی. کچھ دیر آپ ٹھہرے، پھر آپ بے برداشت ہو کر باہر نکلے. ابھی چند ہی قدم نکلے، فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، سامنے سے ملاقات ہو گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. پوچھا ابو بکر کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے آقا بھوک ستا رہی تھی، میں نے کہا کہ حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور سلام لیتے ہیں، اللہ اسی کی برکت سے بھوک کو دور کر دے گا. آپ سے کی ملاقات کے لیے. حسن اتفاق ابھی دونوں کی گفتگو جاری ہے تو تیسرا یار بھی آ گیا. کیسی عظیم جوڑی تھی جو آج بھی اکٹھے ہیں، ہمیشہ اکٹھے ہی رہیں گے. اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. آج بھی میرے حبیب درمیان میں، اور ایک دائیں وزیر ہے اور ایک بائیں وزیر ہے، اور آج بھی وہ جنت میں ہے اور ہمیشہ کی جنتوں میں ہی رہیں گے، ہمیشہ کی. فجاء عمر رضی اللہ عنہ ہے. ما جاء بک یا عمر تم کیوں آئے؟ انہوں نے سیدھی بات کر دی، الجوع یا رسول اللہ،
اے اللہ کے حبیب بھوک ستا رہی تھی، میں نے کہا اپنے محبوب کے پاس چلتے ہیں، شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ تینوں کی کیفیت ایک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، ابو بکر کے گھر میں بھی کچھ نہیں اور عمر کے گھر میں بھی کچھ نہیں، قربان جاؤں ابو الہیثم پر، کیسی ان کی عظمت تھی۔ میرے پیغمبر کو سب سے پہلے خیال آیا تو کہا ابو الہیثم اچھا آدمی ہے، ہمارا خیال کرے گا اور خوش ہوگا۔ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کا خیال اچھا ہو وہ بندہ بھی تو اچھا ہوگا نا۔ آپ نے کہا چلو آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ دونوں کو ساتھ لیا، ابو الہیثم کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، زوجہ ابو الہیثم باہر آئیں، آپ کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی، مرحبا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے دروازے پر آپ، ہمارے گھرانے کے اوپر آپ۔ بے ساختہ مرحبا اور خوش آمدید کے کلمات نکلے۔ فرمایا ابو الہیثم کہاں ہے؟ کہا ابھی آ جاتا ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے، مشکیزہ بھرنے کے لیے کنویں پر گئے ہیں، آپ بیٹھے ابھی آ جاتے، آپ واپس نہ جائیے گا، آپ رحمتوں کے قدم میرے گھر کے اندر لگا دیجئے گا، آپ واپس نہ جائیے گا۔ اندر ابھی بٹھایا، دروازہ کھول کے ابو الہیثم پیچھے سے آئے۔ جب اچانک اپنے گھر میں دو جہانوں کی رحمت کو دیکھا اور ان کے دو وزیروں کو دیکھا، حدیث میں الفاظ ہیں فَأَتَنَكَهُ وَقَبَّلَ، فوراً سے پہلے آئے تو چمٹ گئے اور بوسے لے کر کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، آقا خوش آمدید، میری تو قسمت جاگ اٹھی کہ میرے گھر کے اوپر اور میرے دروازے پر آپ پہنچے، آقا حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم بھوک ستا رہی تھی، فوراً آپ کو لیا اور ساتھ ہی آپ کا اپنا باغ تھا وہاں لے پہنچے، جلدی سے کھجور کے کچھ خوشے اتارے، پانی لیا، سائے میں بٹھایا۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم اس میں کچھ کچی کھجوریں ہیں، کچھ پکی ہیں، کچھ خشک ہیں، ذرا علیحدہ علیحدہ کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تھوڑی سی کوشش آپ کریں، میں جلدی سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں۔ فرمایا ابو الہیثم دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنی۔ آقا ٹھیک ہے، جلدی گئے، اپنا بکرا ذبح کیا، سالن بنایا، گوشت بنایا اور آپ کے سامنے لا کے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے کھائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھائیں۔ کھانے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو کھایا ہے نا، قیامت کو اس کا سوال بھی ہونا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اتنی دیر کے بعد ملا ہے اب اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، ہم سے کیا سوال کرے گا، نہیں، ایک نعمت بھی استعمال کی تو امت کو سبق دیا کہ اس کا شکر کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ نے کہا ابو الہیثم تو خود ہی پانی بھرنے گیا تھا، تیرے پاس خادم اور غلام کوئی نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا تو ہم تیرے اچھے بدلے کا بدلہ دے کر رہیں گے، ہم کسی کا بوجھ اپنے اوپر رکھتے نہیں۔ میرے پاس غلام آئیں گے میں تمہیں ایک دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس دو غلام آئے جو آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ آپ نے کہا ابو الہیثم کو بلاؤ۔ ابو الہیثم کو بلایا گیا، فرمایا ابو الہیثم یہ دو غلام ہیں، ان میں سے جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ قربان جاؤں ابو الہیثم پر، کیسا پیار تھا۔ کہنے لگے آقا لینا تو میں نے ہے لیکن پسند آپ کی، آپ پسند کریں میں کون سا لوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ابو الہیثم یہ دو ہیں، دونوں ہی غلام ہیں، یہ سیاہ رنگ کا ہے، قیمت میں کم ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن رأیتہ یصلی، میں نے دیکھا تھا یہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نمازی کو تو اپنا غلام بنا لے۔
میرے نبی علیہ السلام نے غلامی کے لیے، نوکری کے لیے بھی جس کو پسند کیا ہے وہ نمازی کو پسند کیا ہے۔ آج ہماری پسند کیا ہے؟ یقین جانو اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے، بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا، دکان پر نوکر ہو یا گھر کا خادم ہو، اگر نمازی تلاش کرو گے تو رحمتیں ہی برسیں گی، بے نمازی ہوگا تو نحوستے ہی نحوستے ہوں گی۔ میرے نبی علیہ السلام کو نمازی پسند تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے یہ نماز پڑھتا تھا، یہ لے لے۔ لیکن ایک بات ہے ابو الہیثم، ہے تو غلامی، ہے تو نوکری، کرے گا تیرے کام، لیکن اس سے کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ اب غلام مل گیا تو اس کی ہر مشقت اس کے اوپر ڈال دو، نہیں، اچھا سلوک کرنا۔ ابو الہیثم نے خوشی خوشی لیا۔ دل و جان میں، خواب و خیال میں کئی ارمان ہوں گے کہ اب غلام آئے گا، میں آرام سے بیٹھوں گا، وہ کام کرے گا، گھر کے باہر کے اب سکون ہو جائے گا۔ گھر گئے، اللہ والی کو بتایا، نبی علیہ السلام آئے تھے نا، کھانا کھلایا تھا نا، آج انہوں نے خادم دیا ہے غلام۔ وہ ساری بات بتائی اور کہا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ نمازی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ اور صحابیات پر، کیسی عظیم عورت تھی یار، کیسی عظیم عورت تھی۔ کہنے لگی ابو ہیثم، جب تیرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا، تو غلام کے لیے اس سے بہتر سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو غلامی سے ہی آزاد کر دیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے کام تو اب وہ کرے گا، نہیں، یہ سوچا ہوگا ابو الہیثم گھر کے کام میں خود ہی کر لوں گی، باہر کے کام تم کر لو، لیکن میرے پیغمبر کی بات کی لاج رکھی جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس سے اچھا سلوک کرنا، اس سے بہتر سلوک کیا ہوگا کہ ہم اس کو غلامی سے آزاد کر دیں۔ ابو الہیثم کہتے ہیں تیری بات میری سمجھ میں آ گئی، جاؤ میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور دیکھیے اس کی نماز اس کی آزادی کا ذریعہ بھی بن گئی۔ نمازی تھا تو اس کا غلام بنا، اس کے پاس آیا تو آزادی مل گئی۔ یہ نماز اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ اور آج دکانداروں سے اگر کوئی ملازم کہے نا میں نماز پڑھا ہوا ظہر کے وقت، پھر عصر کو کہنے تیریاں تے نمازیں ہی لے کے رہ گئی ہیں، نہیں نہیں نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو نمازی پسند تھا۔ آپ کی ایک مرتبہ مجلس لگ گئی، صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک حدیث بیان کر دی، آپ نے حدیث بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے امتیں پیش کی، ایک نبی آیا، اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، بس صرف 3 آدمی تھے، ایک نبی ہے اور 3 آدمی، کل 4 ہے۔ کتنا حوصلہ ہو گیا یار ان کا۔ انبیاء نے ساری زندگی لگائی، ماننے والے کتنے تھے؟ صرف 3۔ فرمایا پھر ایک نبی آئے، ان کے ساتھ صرف 2 آدمی تھے۔ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ، اور ایک نبی میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا۔ کیا ان کا حوصلہ ہوگا! ساری زندگی پیغمبر سمجھاتا رہا اور امت میں ماننے والا صرف کتنے تھے؟ ایک۔ گویا کہ گھر کے بھی افراد نہیں مانے ہوں گے، بہن بھائی اور اولادیں بھی نہیں مانی ہوں گی، صرف ایک امتی تھا۔ فرمایا پھر اچانک اتنی بڑی امت آئی کہ آسمان کے کنارے چھپ گئے، میں نے سمجھا یہ میری امت ہے۔ کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میرے اوپر اس سے بھی بڑی امت پیش کی گئی، اس سے بھی بڑی امت، تو کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، بغیر حساب کے۔ آپ یہ حدیث بیان کر کے چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، آپس میں باتیں ہوئی، یار وہ کون ہوں گے؟
کوئی کہتا ہے پہلے مسلمان، کوئی کہتا ہے مہاجر مسلمان، کوئی کہتا ہے انصاری مسلمان، کوئی کہتا ہے ہماری، آپس میں باتیں چلی۔ آپ نے اس وقت نہیں بتایا تھا، کچھ دیر کے بعد آپ آئے، صحابہ کے چہروں کو آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ ہم الذین لا یسترکون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، بغیر حساب کے جنت والے 4 عمل کرتے ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد لا یسترکون، دم نہیں کرواتے، اگرچہ دم کرنا جائز ہے، کروانا جائز ہے، لیکن ان کے توکل کا معیار یہ ہے کہ مجھے کسی سے دم کروانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی وہ دعائیں پڑھتا رہوں گا جو میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھتے ہیں، بس اعتماد ہے اللہ پر۔ ولا یتطیرون، وہ چیزوں کو منحوس نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میری گاڑی کے آگے سے بس بلی گزر گئی اب کام ختم، میں نے گاڑی کے آگے جوتا باندھ لیا بس کام ختم، میں نے کالی ٹاکی باندھ لی بس کام ختم، میں نے ہنڈیا کو الٹا دیا بس کام ختم۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں گھبراتے کہ میرے دروازے کے پاس انڈے پڑے ہوئے تھے، میرے دروازے کے پاس ماس کی اور مسور کی دال تھی، میرے سامنے سے بلی گزر گئی، میرے سامنے سے کتا گزر گیا، کبھی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ فرمایا دوسرا عمل لا یتطیرون، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے۔ تیسری خوبی ولا یکتوون، داغتے نہیں۔ اس وقت ایک طریقہ علاج تھا زخموں کی درستگی کا کہ داغ لیتے وہ زخم درست ہو جاتا۔ فرمایا چوتھی صفت یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ توکل کرتے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو مجمع میں سے عکاشہ بن محصن انصاری رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا اس رب کو کہہ دو نا کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ شامل کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہو گیا، پکی بات ہے، تو بغیر حساب کے جائے گا۔ جب یہ بات دیکھی نا تو ایک اور انصاری کھڑے، اللہ دے نبی صاحب میرے واسطے بھی کر دو۔ فرمایا بس اگر اینج ہون لا پی فے تے سارے 70,000 تھے ہوئے نے۔ آپ نے فرمایا بس سبا کا کبیا عکاشہ، عکاشہ پہلے سبقت لے گیا، یعنی نیکی کے کاموں میں بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کی آخری مجلس ایک بتا کے اپنی بات ختم۔ آپ بیٹھے، ایک عورت آئی، سیاہ رنگ کی ہے، لمبے قد کی ہے، آپ کے پاس آ کر کہتی ہے انی اسرع و اتکشف، اے نبی علیہ السلام مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں چلتی چلتی گر پڑتی ہوں، چوٹیں لگتی ہیں، اور پھر میرے چہرے، میرے جسم، میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ اسے کہہ دیں نا کہ وہ میری بیماری کو صحیح کر دے۔ آپ نے فرمایا ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر تم کہتی ہو تو میں رب سے ترلا کر لیتا ہوں، وہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تم صبر کر جاؤ نا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیسی عظیم عورت تھی۔ اس نے کہا آقا بس بات طے ہو گئی، میں گروں، مجھے چوٹیں لگیں، میری زندگی جیسے بھی گزرے میں اپنی اس زندگی میں صبر کروں گی، آج کے بعد اس کا کبھی شکوہ میری زبان پہ نہیں آئے گا، جنت کی ضمانت آپ نے دے دی، بس میں نے صبر کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، بیماری پہ صبر کر سکتی ہوں، چوٹوں پہ صبر کر سکتی ہوں، گرنا مجھے منظور ہے، گر جاؤں، لیٹ جاؤں، بیماری آئے، پریشانی آئے، سب منظور ہے۔ لیکن اسے کہہ دے نا کہ جب میں اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتی ہوں تو مرگی کے دورے کے بعد بھی میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، میرے جسم سے پردہ نہ ہٹے، میرے بال کسی کو نظر نہ آئیں۔ کیسا ایمان تھا، کیسا ایمانی گراف تھا، کس حد تک پہنچی تھی وہ عورت۔ حالانکہ جب وہ گر گئی اسے ہوش ہی نہیں، اب اس کو گناہ تو نہیں تھا، لیکن ایمانی کیفیت حیا اور شرم اور غیرت اس عروج پر تھی۔ اے آقا بیماری پر تو صبر ہے لیکن اپنی بے پردگی پر صبر نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر
اللہ سے کہہ دیا یا رب اس کے پردے کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شاگردوں کو دکھایا کرتے تھے، ارے دنیا میں جنتی عورت دیکھنی ہے تو یہ دیکھ لو، میرے نبی نے اس کو جنت کی ضمانت دی تھی۔ اور پھر دیکھا کرتے تھے کہ اگر وہ گر بھی جاتی تو اس کے جسم سے کپڑا کبھی نہیں ہٹتا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مجلسیں اور آپ کی زندگیاں ہمیں سبق دیتی ہیں، پریشانی آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے تو صبر کرو، کھانے کو مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو تب بھی صبر کرو، اور ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا خیال رکھو اور اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔